شہر مرادآباد کی تاریخی اور قدیمی کربلا میں قرآن کریم اور دیگر مذہبی کتابوں کے انتہائی بوسیدہ حالت میں پڑے ملنے کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ سنبل روڈ پر دسرائے پولیس چوکی کے پیچھے واقع کربلا اور امام بارگاہ کا خود کو متولی بتانے والے سید راحت علی نے اس بات پر سخت افسوس کا اظہار کیا ہے کہ محض انہیں بدنام کرنے کی غرض سے کچھ عناصر جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اس حد تک چلے گئے کہ اللہ کے پاک کلام کی بے حرمتی کرنے سے بھی باز نہیں آئے۔ واضح ہو کہ گزشتہ 22 اگست کو بروز ہفتہ کربلا میں ایک مقام پر قرآن کریم اور کچھ دیگر مذہبی کتابیں ناگفتہ بے حالت میں رکھی ہوئی نظر آئی تھیں، جن کو نوجوان قانون داں اور امام مہدی یوتھ مشن کے پریزیڈنٹ حسن زیدی ایڈوکیٹ اور مرادآباد تعزیہ داری کونسل کے معزز ممبران نے گڈھا کھدوا کر دفن کر دیا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ الزام بھی عائد کیا تھا کہ خود کو متولی بتانے والے سید راحت علی نے ان مقدس کتابوں کو باولی کے پاس پھینکوایا تھا۔ حسن زیدی ایڈوکیٹ نے اس معاملے کی اعلیٰ سطحی جانچ کروانے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں سید راحت علی نے وضاحت کی ہے کہ ان پر لگائے گئے الزامات سراسر بے بنیاد ہیں۔ قرآن کریم کی بے ادبی اور بے حرمتی کرنے کی بات وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بارش کے موسم میں کس گستاخ نے یہ بے ادبی کی ہے انہیں نہیں معلوم۔ سید راحت علی 22 اگست کی رات کو سٹی چینل کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ چونکہ ابھی تک کربلا کی کوئی نئی کمیٹی وقف بورڈ میں رجسٹرڈ نہیں ہوئی ہے اور اسٹے کی بنیاد پر چارج انہی کے پاس ہے، اس لیے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ پرانے قرآن کریم، اسلامی کتب وغیرہ کربلا میں ایک حجیرہ میں ڈال جاتے تھے اور منع کرنے کے بعد بھی باز نہیں آ رہے تھے، اس لیے انہوں نے گزشتہ دنوں حجیروں کو چاروں طرف سے اینٹیں چنوا کر بند کروا دیا تھا اور لوگوں سے یہ اپیل کی تھی کہ وہ پرانا اور بوسیدہ اسلامی لٹریچر اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب کی سپردگی میں دیں تاکہ امام صاحب شرعی احکام کی روشنی میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ سید راحت علی نے کہا کہ اس کے باوجود کن عناصر نے یہ گناہ عظیم کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حرکت کے بعد وہ کوشش کریں گے کہ کسی بھی صورت امام بارگاہ اور اس کے آس پاس جلد ہی CCTV کیمرے لگوا دیے جائیں تاکہ آئندہ اس طرح کی مذموم حرکت نہ کی جا سکے، اور اگر کوئی ایسی قابل مذمت حرکت کرے تو وہ گرفت میں آ سکے۔ سید راحت علی نے یہ بھی بتایا کہ ان کے خاندان کا ہی ایک فرد انہیں بدنام کرنے کی غرض سے اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ سید راحت علی نے بتایا کہ برسات ختم ہوتے ہی وہ کربلا کی صفائی اور گھاس وغیرہ کٹوانے کا انتظام کریں گے۔ مختلف سوالوں کے جواب میں سید راحت علی نے کہا، مطلب اس سے پہلے بھی انہوں نے شکایت رکھی تھی کہ صاحب یہاں پہ کلام پاک رکھے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، تو میں نے اس کی حد بندی کر کے جہاں پہ ڈالے تھے رکھے تھے قرآن شریف، تو میں نے اس کی حد بندی کر کے باؤنڈری کرا دی۔ اچھا وہ شکایت میں نے ان کی دور کری۔ اچھا اب یہ ہے کہ وہ فیضان نام کا جو لڑکا ہے وہ ان کو جیدی صاحب کو بلا کے لا کے پھر انہوں نے یہ بیان نکلوایا، پتہ نہیں کہاں سے یہ کلام پاک اور سپارے اٹھا کے لائے، اور انہوں نے وہاں پر اس کو سنبھال کے لے کے اور میرے نیوز نکال دی۔ اس شکل سے یہ پریشان کر رہا ہے، یہ غلط طریقہ ہے، بہت زبردست نقصان پہنچا رہا ہے۔ نہیں تو مطلب وہ جو قرآن کریم کے بوسیدہ کاغذات اور دیگر چیزیں ہیں وہ مطلب آپ کی کسٹڈی میں نہیں تھی؟ نہ میں آپ کے جاتا ہوں قبضے میں نہیں نہ تھی؟ میرے پاس میں نے نہیں دیکھا، وہ تو انہوں نے آج اکٹھی کری ہے، کہیں سے لائے ہیں یہ لوگ، کہیں مسجد میں سے لائے، کہاں سے لائے، بہرحال یہ مجھے نہیں معلوم۔ جب میں جاتا ہوں تو وہاں پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی۔ اچھا، انہوں نے یہ مانگ کی ہے کہ اس پورے پرکرن کی جانچ کرائی جائے اور وہ لوگ جلدی SSP سے بھی ملیں گے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ میں تو وہاں پہ صفائی ستھرائی سارے کام صحیح رکھتا ہوں بالکل، اور میں نے یہ کہہ دیا ہے، پہلے بھی کہہ چکا ہوں
کہ میرا گھاٹا سنکھیا 244 نمبر قبرستان ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہوں، باقی میرا کسی بات سے مطلب نہیں، نہ میں کسی چیز کو جانوں نہ دیکھوں. اب یہ بھی پریشان کر رہے ہیں، غلط طریقہ ہے ان کا، مانتے نہیں ہیں. نہیں تو آپ اس سلسلے میں آپ پرشاسن سے کوئی مانگ کریں گے کہ وہ جانچ کروا کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے؟ اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے متعلق ہم پرشاسن سے کہہ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، کلام پاک کا مسئلہ ہے. اچھا اچھا، مذہبی معاملہ اور ہے. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تمام کرولے سائٹ پہ انہیں چاہیے کہ وہاں پہ کلام پاک نہیں رکھوائیں، نہیں ڈلوائیں. اگر کوئی ڈالتا بھی ہو تو اسے ڈالنا رکھنا نہیں چاہیے. بہت بہتر. وہاں کے مولانا کو، مولویوں کو چاہیے کہ اپنی مسجدوں میں رکھوائیں اور وہاں سے دفن کرائیں اس کو. جی جی، وہ اس کی ذمہ داری لیں. وہ ان کی ذمہ داری ہے. تو عوام سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ جو لوگ وہاں قرآن کریم پرانا رکھ جاتے ہیں یا اور مذہبی کتابیں ہیں، پنسورہ وغیرہ، تو آپ ان سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ اپیل یہی ہے کہ مطلب یہ نہیں رکھے، غلط ہے طریقہ، یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں اس بات کو اچھا، کہ ایسے ڈال کے جانا نہیں چاہیے، بلکہ محلے کی مسجد میں پہنچا دیں. بس اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں میں رکھوائیں. مولانا کو دے کے ہمیں کہ مولانا صاحب بھی رکھے قرآن شریف، اگر پرانے ہو گئے یا سپارے پھٹ گئے تو. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت قریب آ رہی ہے، کیا پیغام مبارکباد دینا چاہیں گے سبھی مسلمانوں کو؟ یہی ہے کہ ایک عبادت کریں، 12 وفات کی جلوس خاص خیریت سے اٹھائیں، اپنے آرام سے اٹھائیں، کوئی ڈھول تاشا نہ بجائیں، ادب احترام سے شرکت کریں. ہاں، ادب سے احترام سے لے کے جائیں. بہت بہت اور شکریہ. ایک یہ ہے جی کہ مطلب اس پہ برسات چل رہی ہے جی. برابر، اس میں گھاس پودے بھی نکل رہے ہیں، خوب ہر جگہ نکل رہے ہیں گھاس پودے. صفائی ستھرائی تو جب ہوگی جب یہ برسات رک جائے گی. اچھا، اس کے بعد آپ وہ گھاس وغیرہ صاف کروائیں وہ گے؟ صاف کروائیں گے. ہمارا کام تو یہی ہے، صفائی ستھرائی کراتے رہیں. جزاک اب وہ اللہ. فیضان جو ہے وہ زیادہ پریشان کر رہا ہے، یوں کو اس پہ مقدمہ بھی میری بیٹی نے لگا دیا ابھی اس کے اوپر. اچھا تو وہ جیدی صاحب کو بلا کر لایا آج کسدن کر کے، جبکہ اچھا. جیدی صاحب بات نہیں کرتے اس سے، بالکل بھی منہ نہیں لگا رہے اس کو، یوں کو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کا گھریلو کا ٹینشن بھی چل رہا ہے. بہت بہت شکریہ.